میں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، مگر اچھا لگا تمہاری زبان سے تمہاری تعریف سن کر۔ اب یہ بھی ذہنشین کر لو کہ تم جیسے موڑی کیڑوں کو بہزاد آفریدی جوتے تلے کچل کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اب اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر رکھو، ورنہ تمہارا حال بھی ان جیسا ہوگا۔ بہزاد نے دانت پر دانت جما کر اسے دھمکی دی تھی اور وہ باوردی آفیسر بلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ بہزاد آفریدی، تمہیں تو اب اکرم آفتاب دکھے گا، اٹھاؤ اس گن کو۔ ایس ایچ او تھاڑا، پولیس اہلکار ان سب کو پولیس موبائل میں ڈالنے کے ارادے سے آگے بڑھے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے سب کو ساکت ہو جانا پڑا۔ ایک دلخراش چیخ کی آواز نے ارد گرد پھیلتے خوف کو مزید دشن کر دیا۔ ایس ایچ او کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بہزاد نے چند قدم چل کر ہاتھ میں موجود ریوالور سے فائر داغا۔ اس کا نشانہ خرم آفتاب تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھا اور بری طرح تڑپ گیا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ایک اور گولی اس کے اس ہاتھ میں لگی تھی جسے اس نے زیز کی سمت بڑھایا۔ ایس ایچ او سمیت سارے پولیس اہلکار ساکت رہ گئے۔ زیز اگر اس کے بازو کے سہارے نہ ہوتی تو یقیناً زمین بوس ہو جاتی، مگر اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کے حواس بہزاد کے بازو میں گولی بے بس ہوتے دیکھ کر شکستہ ہونے لگے۔ پولیس آفیسر کی دھمکیوں سے وہ بالکل ہی ادموئی ہو گئی۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی۔ بہزاد کا غصہ اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ وہ بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ ایس ایچ او کی بد لحاظی عروج پر تھی۔ زیز کا دل بند ہونے لگا۔ بہزاد آفریدی، یہ بہت زیادہ ہو گیا، آپ کو ہر گولی کا حساب دینا پڑے گا۔ ایس ایچ او تلملایا۔ اپنے باپ کو حساب دینے کی دھمکی مت دے، ورنہ کل تمہارے لیے یوم حساب ہوگا۔ اس ساری کارروائی میں اگر نام میرا آئے گا تو پھر ان کی حالت سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بہزاد آفریدی کے ہتھے چڑھے تھے۔ کم از کم ایسی تو حالت ہو کہ ان کے لواحقین کی آنکھوں سے اصل آنسو نکلے، بیچاروں کو انہیں معصوم ثابت کرنے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے۔ ویسے بھی بگڑے نوابوں کے گھر والے واویلا زیادہ کرتے ہیں، مجروح کم ہوتے ہیں۔ اکرم آفتاب کو دیکھنے سے پہلے تمہاری وردی اتروانے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ثبوت ہے میرے پاس، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ کیوں گولی نہیں ماری میں نے؟ شاید وردی کا لحاظ ہے، لیکن یہ وردی تم پر جچتی نہیں۔ اس نے اپنے زخمی بازو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اطمینان سے اپنی نصف بہتر کے نیم جاں ہوتے وجود کو مضبوط بازو میں اٹھا کر قدم جانے والے راستے کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہزاد کو خود سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ پیچھے وہ پولیس والے بہزاد کی دیدہ دلیری پر دل محسوس کر رہ گئے۔ ایس ایچ او کو اب صبح کا انتظار کرنا تھا اور یہ بات بھی یقیناً بنانی تھی کہ یہ سب حادثہ لگے۔ اپنی وردی بچانے کے لیے وہ بہزاد کا نام چھپانے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے اچھا تھا یہ خبر باہر نہ نکلے، ورنہ اس کی شامت آ جاتی۔ یہ امیر اور بااختیار لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں، قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اور بھگتنا ہمیں پڑتا ہے۔ ایس ایچ او کھول رہا تھا۔ سر جی، ابھی موقع تھا بہزاد آفریدی کو گرفتار کر لیتے، کیوں جانے دیا انہیں؟ ایک آڈیو ریکارڈنگ سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اہلکار نے ذہن میں سر اٹھاتے سوال جواب مانگا۔ وہ ایس ایچ او کے ارادوں سے قطعی ناواقف تھا۔ اس نے پوچھنے والے کو کڑی نظروں سے گھورا۔ تیرا باپ نہیں ہے وہ جو گرفتار کر لیتا؟ پورا میڈیا میرے بقیے ادھیڑنے لگ جاتا۔ اور یہ خرم آفتاب کون سا نیک پارسا ہے، ایک نمبر کا لفنگا۔ اس کے بھائی کی بھی آگ الگ کھاتے ہیں، باپ کے الگ کارنامے، کالے کارنامے سب کھل جاتے۔ بہزاد آفریدی نے ٹمبر مافیا کے بادشاہ شہباز خانزادہ کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یاور خان کا داماد ہے وہ، اور یاور خان بھی اس کے سامنے بے بس ہے۔ یہاں ہمارا راج چلتا ہے، مگر شیر کسی بھی جنگل میں جائے اپنی سلطنت اور حکمرانی خود بنا لیتا ہے۔ بہزاد آفریدی کو سب سے ایک سنگر سمجھتے تھے، مگر یہ معمولی سنگر نہیں، بہت اونچی شے ہے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر سارا معاملہ بہزاد آفریدی کے سر ڈالنا ہوگا۔ ذرا پتہ کرو یہ کس ہوٹل میں ٹھہرا ہے اور یہ لڑکی کون ہے، یہ سنگر وغیرہ کون سا کم ہوتے ہیں۔ اس بات کو دوسرا رنگ دینا ہے۔ اس عیاش اور خرم آفتاب کو بے قصور ثابت کرنے کی بڑی قیمت ملے گی ہمیں۔ ایس ایچ او کے ذہن میں نئی کہانی بننے لگی تھی۔ وہ بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی متفق تھے۔ سب نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ ایس ایچ او کی گردن میں مزید کلف آ گیا۔ خون بہت بہہ چکا ہے، ان لوگوں کا بچنا بھی مشکل ہے۔ مجھے کیا بہزاد آفریدی سولی چڑھے گا یا پھر عمر بھر جیل میں چکی پیسے گا؟ اچھا ہے ایک بار میرے ہاتھ لگے تو ساری اکڑ اور غرور نکال دوں۔ وہ آخری بات سوچ کر استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے مطمئن ہو کر ان سب زخمیوں کو لے جانے کا اشارہ کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے بازو سے بہتے خون کی فکر نہیں تھی، مگر اس کی بے ہوشی کے بڑھتے ہوئے دورانی سے وہ پریشان ہو رہا تھا۔ گاڑی چونکہ کافی دور کھڑی تھی، لہٰذا ڈرائیور بھی اصل بات سے بے خبر تھا۔ بہزاد نے اسے یہی بتایا تھا کہ ان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر کسی کلینک جانے کے بجائے اس نے واپس ہوٹل آنے کو ترجیح دی۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹانے کے بعد بہزاد نے اس پر کمفرٹر ڈال کر اپنے زخم پر توجہ دینے کے بجائے اس کی بے ہوشی سے پریشان ہو کر ریسیپشن پر کال کی تھی۔ وہاں سے ڈاکٹر کا نمبر لے کر فوراً ڈاکٹر نے آنے کے لیے کہا تھا۔ ڈاکٹر کے پہنچنے تک اس نے اپنی شرٹ تبدیل کر لی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا بازو پر لگنے والا زخم معمولی نوعیت کا تھا، گولی اس سے پہلے بھی لگی تھی۔ یہ زخم اس کے لیے نئی بات نہیں تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، اپنے بازو کے زخم کی بینڈیج خود کی تھی۔ اس وقت تک ڈاکٹر بھی آ گئی۔ دستک کی آواز سن کر وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھا۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ساجدہ ہوں، آپ نے ہی کال کی تھی مجھے؟ ڈاکٹر ساجدہ ایک 30 سالہ خاتون تھی۔
بہزاد کو دیکھ کر وہ چونکی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وعلیکم السلام، مجھے بہزاد افریدی کہتے ہیں، میں نے ہی کال کی تھی آپ کو، میری بیوی کافی دیر سے بے ہوش ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ آپ کو کون نہیں جانتا، ماشاءاللہ بہت نام ہے آپ کا۔ ڈاکٹر ساجدہ کے چہرے پر مسکراہٹ اونت کر آئی، وہ خاموش رہا۔ ڈاکٹر توجہ سے عزیز کا چیک اپ کرنے لگی۔ عزیز صدمے اور خوف کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوئی تھی، دل کی دھڑکن بہت سست ہے اور بلڈ پریشر ایک دم لو۔ ڈاکٹر کے مطلع کرنے پر اس کی دل کی دھڑکن بھی مدھم ہوئی تھی۔ ڈاکٹر انہیں کب تک ہوش آئے گا؟ اس کی تشویش میں اضافہ ہوا۔ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ویسے یہ بہت ویک بھی ہے، ان کی صحت کی طرف توجہ دیں تاکہ قوت برداشت میں بھی بہتری آئے، ورنہ کوئی بھی واقعہ ان پر اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے کہ یہ ذہنی اور جسمانی طور پر کسی بڑے نقصان کا شکار ہو جائے۔ ڈاکٹر نے پرچی پر تیزی سے قلم چلاتے ہوئے اسے ہدایت دینے کے بعد دوائی کا نسخہ بھی تھما دیا۔ بہزاد نے توجہ سے ان کی ہدایت سنی۔ وہ نازک سی تھی اور زندگی میں مصائب و آلام نازک کا انبار تھا۔ ڈاکٹر کو رخصت کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر اس کے سرانے بیٹھا رہا۔ اس کی پلکوں کی ایک ہلکی سی جنبش دیکھ کر اس نے بے ساختہ ان کی طرف جھک کر اسے پکارا، عزیز۔ بہزاد کی آواز سن کر اس کا ذہن مکمل بیدار ہوا تھا اور ساتھ ہی اسے کچھ دیر پہلے کا وہ حادثہ بھی یاد آ گیا۔ وہ سرل سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بہزاد نے اس کے چہرے پر درانے والے خوف و ہراس کو دیکھ کر اسے کندھے سے لگایا۔ وہ فوراً رونے لگی۔ بس کرو، کچھ نہیں ہوا۔ اس کے رونے کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ بہزاد نے اسے نرمی سے تسلی دی۔ بہزاد آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو گولی لگی تھی؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نہیں، بس چوکر گزری تھی، ٹھیک ہوں میں، معمولی تکلیف تھی، مگر تم ٹھیک نہیں تھی۔ 3 گھنٹے بعد ہوش آیا ہے تمہیں؟ وہ لبالب بھری آنکھوں میں سرا سیمی کی لے کر اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ وہ پولیس والا، وہ بھی آپ کو دھمکی دے رہا تھا، اگر اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا تو میں کیا کروں گی؟ آپ نہیں جانتے ایسے بددیانت پولیس والے بہت ظالم ہوتے ہیں۔ وہ بے گناہوں سے نہ کردہ جرم بھی قبول کروا لیتے ہیں اور مجرم ثابت کر کے مار بھی دیتے ہیں۔ اس کے خوف کی اصل وجہ وہ ایس ایچ او تھا۔ بہزاد کو دی جانے والی اس کی دھمکیاں عزیز کو اندیشوں میں مبتلا کر رہی تھیں۔ وہ کسی طور ان مجرموں سے کم نہیں تھا۔ اس کی دھمکی کا جواب بھی تو دیا ہے میں نے۔ اب جب تک اس کی وردی نہیں اترے گی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا، نوکری سے ہاتھ دھو کر ہی اسے سکون ملے گا۔ عزیز نے آنکھیں پھیلا کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ کیوں چاہے گا کہ اس کی نوکری نہ رہے؟ وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ الجھی سے اس کی بات سمجھنے کے لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے لگی۔ یہ تو ابھی اس بیچارے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ ایسا کیوں چاہے گا۔ بس تم تسلی رکھو، تمہارے شوہر کے لیے کوئی جیل نہیں بنی، نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے قید و بند کی سزا دے۔ اس کا یقین غیر متزلزل تھا۔ اس کی تسلی دینے کی پرسوک انداز سے عزیز کے دل کو تقویت نصیب ہوئی۔ آپ نے بینڈیج کرائی؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ زخم خطرناک تو نہیں؟ خون بھی تو اس قدر بہا ہے، درد بھی ہو رہا ہوگا؟ وہ اس کے بازو کو نرمی سے چھوتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اس زخم کے متعلق کچھ نہیں کہا، البتہ یہ کہا ہے کہ آپ کی بیوی کے آنسو خطرناک ہیں اور یہ آنسو اگر یوں ہی بے دریغ بہتے رہے تو زخم سے زیادہ دل کے درد کا موجب بن سکتے ہیں۔ اس کی بھیگتی آنکھوں کو دیکھ کر اسے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر برا۔ خدا کا خوف کریں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیوں ایسا کہے گا؟ زبان سے اچھی بات نکالنی چاہیے، اللہ نہ کرے میری ذات پر پھر کبھی آپ کے لیے درد و غم یا پریشانی کا موجب بنے۔ آپ میرے لیے اپنی ذات کو تکلیف میں مت ڈالا کریں۔ وہ رونا چھوڑ کر خفگی سے بولی۔ بہزاد اس کا دھیان گزشتہ حادثے سے ہٹانے میں کامیاب ہوا تھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں اگر ایک دوسرے کی پریشانیاں اور تکلیفیں محسوس نہ ہوں تو وہ رشتہ فقط مجبوری اور ضرورت کی حد تک محدود ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی اور دلکشی سے اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پریشانی اور درد و غم کو محسوس کریں، اس کا مداوع کریں۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں کہ مجھے تمہارے آنسو تکلیف دے رہے ہیں، اور اگر تمہیں ذرا سی خراش بھی آ جاتی یا کوئی انگلی بھی لگاتا تو خدا کی قسم میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ وہ بولا نہیں تھا بلکہ خودرایا تھا۔ عزیز اس کے سرد و شفاف لہجے کو سن کر کانپ گئی۔ آپ نے انہیں مرنے کے قریب پہنچا تو دیا تھا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو بہزاد میں کبھی دوبارہ یہ خون خرابہ نہیں دیکھ سکتی، وہ رودھی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی تمہیں ایسی جارحیت نہ دیکھنے کو ملے۔ بہزاد کے مضبوط بازو کے حصار میں اسے تحفظ کا احساس ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس کا دل تشکر سے بھی لبریز ہو گیا تھا۔ دل اللہ کے آگے سجدہ ریز تھا اور اسی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ کہاں؟ بہزاد حیران ہوا۔ مجھے نوافل ادا کرنے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وہ اس سے اسی بات کی توقع کر سکتا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے قبل اس کے موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ اوکے تم نوافل ادا کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اتنی رات گئے کیا قیامت آ گئی ہے؟ وہ کال ریسیو کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کمرے سے ملیکہ بالکنی میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ اس وقت کیوں کال کی؟ اس نے نہایت بے مروتی سے استفسار کیا۔ ذرا سوشل میڈیا پر چلنے والی خبر دیکھو، تم پر
قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تم نے بتانے کی زحمت تک نہیں کی؟ بہزاد نے دانت پیسے۔ اس پولیس والے سے صبح تک صبر نہیں ہوا؟ حد ہے یار، بندہ چند دن سکون سے نہیں گزار سکتا۔ وہ سلگ کر بولا۔ کیا معاملہ تھا، سب بتاؤ، ساری تفصیل۔ بھابھی تو ٹھیک ہے؟ ساتھ ہی نا وہ تمہارے؟ نیوز چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ تمہارے سسر یا پھر شہباز خانزادہ کا کام ہے یہ۔ ان دونوں کی شامت آ گئی ہے، مگر یار یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ دوسرا اٹیک ہے تم پر۔ مطلب تم مافیا کی ہٹ لسٹ پر ہو؟ مطلب وہ سکون سے نہ بیٹھے تو تم کوئی بھی نقصان اٹھا سکتے ہو؟ اس نے مدثر کی پریشان آواز سن کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہکا لگایا۔ نجی خبر رساں ادارے میں نوکری کر لو تم، بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاؤ گے۔ کسی سستی شہرت کے متلاشی اینکر پرسن کی طرح بات کو اپنی مرضی کا رنگ دے رہے ہو، قیاس آرائیاں کر رہے ہو، حقیقت جانتے بھی ہو تم۔ اس کے کہے کو سن کر وہ جل ہی گیا تھا۔ یہاں پریشانی سے اس کی نیند اچاٹ ہو گئی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ اور تم کوئی گینگ بنا لو، اتنا تھرل اور ایڈونچر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم نے غلط لوگوں سے دشمنی مول لی ہے، مدثر نے بدلے لینے میں دیر نہیں کی۔ مشورہ برا نہیں ہے، اب کال بند کرو اور پتہ کرو یہ اکرم آفتاب اور شیر افغان آفتاب کی کتنی پہنچ ہے، سیاست کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں، مطلب ان کے سارے کرتوت، سیاہ و سفید کارنامے، اور ایک کاروباری شخصیت بھی ہے۔ تمہیں سب کے نقصانات، تفصیلات پتہ کرنی ہیں، وہ بھی شارٹ نوٹس پر، یعنی کل تک کا کام ہے۔ اپنے منجے ہوئے لڑکے طفیل کو کام کرنے کی ہدایت دو۔ جب تک میں ویڈیو دیکھتا ہوں وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ دوسری طرف مدثر سلگا رہا۔ مطلب نئے کھاتے کھولے ہیں تم نے؟ یار یہ اچھا نہیں کیا، خود تو تم 2 شادیاں کر کے بیٹھ گئے اور مجھے ان کاموں میں الجھا کر ایک کرنے کا وقت بھی نہیں دے رہے۔ مدثر نے دہائی دی۔ ایک کیا 10 شادیاں کر لو، مگر پہلے مجھے ساری تفصیلات فراہم کرو۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ مدثر نے بریکنگ نیوز کی کلپ اسے واٹس ایپ کر دی۔ اس نے 1-2 کلپ دیکھ کر پریشانی کو مسئلہ وہاں کوئی موجود تھا یہ بات واضح ہو چکی تھی۔ یہ پولیس آفیسر کا کام نہیں تھا، کیونکہ ان کا کلپ بہزاد کو گولی لگتے ہوئے صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ جس کا بھی کام تھا وہ داد کا مستحق تھا۔ سامنے آ کر مدد کرنے کے بجائے اس نے ویڈیو بنا کر کمال کر دیا۔ بہزاد ایسے خدائی فوج داروں پر افسوس ہی کر سکتا تھا جو مشکل میں گرفتار انسان کی مدد کرنے کے لیے بڑھنے کے بجائے تماشے بین کی فرائض سر انجام دے کر خود کو ہیرو سمجھنے لگتے ہیں۔ اس روش کو روایت بنانے میں زیادہ تر سنسنی پھیلانے والے خبر رساں اداروں کا ہاتھ تھا۔ سوشل میڈیا کے استعمال نے عام انسان کو بھی شہرت کا طالب بنا دیا۔ پہلے جہاں لوگ مدد کے لیے آگے بڑھنا فرض سمجھتے تھے، اب ظلم و ناانصافی کو محض خبر بنا کر انصاف دلانے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اس روش کا مخالف تھا، وہ ظلم و ناانصافی کو آگے بڑھ کر روکنے پر یقین رکھتا تھا، نہ کہ محض واویلا کرنے پر۔ ایک بار پھر اس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون بجی تھی۔ اس کے والد سلجوق آفریدی کا نمبر موبائل اسکرین پر چکمگانے لگا تھا۔ یقیناً خبر دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے۔ السلام علیکم بابا، اس نے لہجے کو معمول کی طرح نارمل رکھا۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیسی خبر چل رہی ہے، گولی لگی ہے تمہیں؟ دوسری طرف الماس تھی۔ ماں کی آواز میں تفکر محسوس کر کے اس نے ویڈیو بنا کر نیوز چینل پر خبر نشر کروانے کو والے کو دل میں ہی القابات سے نوازا۔ امی ٹھیک ہوں میں، کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ کی دعائیں ساتھ ہیں میرے، مجھے کچھ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ الماس بیگم نے اس کے الفاظ پر کان ہی کب دھرا تھا، وہ اپنی ہی کہنے لگی۔ یہ سب یامر خان نے کرایا ہے، چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس لڑکی کو؟ اس کا باپ دشمن بنا ہوا ہے، تم ہو کے اسے سناکوں پر بٹھا رہے ہو؟ ماں کا حکم سمجھ کر ہی چھوڑ دو اسے، اس سے اچھی لڑکی ہے رائنا، قدر کرو اس کی۔ وہ باہر والوں سے جنگ لڑ سکتا تھا، لیکن گھر والوں سے بحث کرنا بھی اسے تکلیف دیتا تھا۔ ماں کو جواب دینا سب سے زیادہ مشکل تھا۔ امی یہ یامر خان کا کام نہیں ہے، اس لیے پلیز آپ یہ تکلیف دہ بحث میں مت پڑیں۔ عزیز اور رائنا دونوں کی قدر و منزلت سے میں یہ بخوبی واقف ہوں۔ آپ کا ہر حکم سناکوں پر، مگر یہ بات کبھی نہیں مان سکتا، اس لیے آپ کہا بھی مت کریں۔ اس نے نرمی سے کہا۔ ہاں میرے حکم کی تو کوئی اہمیت نہیں، لاؤ مجھے دو موبائل۔ بچے کو گولی لگی ہے اور تم ہو کہ خیر خیریت پوچھنے کے بجائے وہی باتیں کر بیٹھے۔ وہ مزید بھی کچھ کہتی مگر سلجوق آفریدی نے ان سے موبائل لے لیا۔ بہزاد کیسے ہو تم؟ اور عزیز کیسی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کی آواز سن کر اس نے گہری سانس لی۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں، عزیز نوافل ادا کر رہی ہے شکرانے کے، اور معاملہ ڈکیتی کا تھا جسے میڈیا کچھ اور رنگ دے رہا تھا، کوئی اور بات نہیں ہے۔ اس کے موبائل پر دوسری کال آنے لگی تھی۔ اس نے مختصر بتایا۔ پولیس کی مدد لو، اپنا اور عزیز کا بہت خیال رکھنا، آرام کرو، اب صبح بات ہوگی تم سے۔ رابطہ منقطع ہوتی ہی اس نے مدثر کی کال ریسیو کی۔ ہاں کہو، کب تک ساری انفارمیشن پہنچے گی مجھ تک؟ اور اس خبر کی تشہیر کے پیچھے کون ہے ذرا یہ بھی پتہ کرو، اس نے حکم جاری کیا۔ مدثر کے پاس پہلے ہی انفارمیشن پہنچ چکی تھی۔ وہ دوسری طرف بلا تمید بولنا شروع ہو گیا۔ فی الحال تو طفیل سے اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ خبر اریبہ انجم کے توسط سے نیوز چینلز کی زینت بنی ہے۔ یہ لڑکی قریباً 2 سال پہلے تم سے بھی ملی تھی، یاد ہے؟ تم ایک گرلز کالج میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے گئے تھے اور تم نے کہا تھا کہ اب کبھی کسی کالج میں مہمان خصوصی بن کر نہیں جاؤں گا۔ وہ لڑکی وہاں سنگنگ کمپٹیشن جیتی تھی اور شاید تم سے انعام وصول کرتے ہوئے اس طالبہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے ساتھ تمہیں پرپوز بھی کر دیا تھا۔
اب وہ ماشاءاللہ ایک نجی نیوز چینل کے لیے کام کر رہی ہے۔ اریبہ انجم ایک ابھرتی ہوئی کرائم رپورٹر، بہت نڈر اور حق گو ہے، اور اسی کا یہ کارنامہ ہے۔ اس نے طفیل سے رابطہ کیا ہے، کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور بھی ثبوت ہے جو تم نے مس کر دیا، بلکہ دھیان تک دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تم سے ملنا چاہتی ہے وہ۔ بہزاد کو وہ لڑکی یاد آ گئی تھی، اس کی پیشانی کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ اسے بہت سے پرستار تھے جنہوں نے اسے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، مگر اریبہ انجم اسے حیران کر گئی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ خاصی بے باک تھی۔ بہزاد کو اس کے اتوار ناگوار گزرے تھے، اب بھی بہزاد کو اس سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر کوئی اہم خبر ہے تو وہ منظر عام پر لائے، یہ ذرا ذرا سی کلپ سے کام نہیں چلے گا۔ جو کچھ ان ڈکیتوں کے ساتھ میں نے کیا ہے وہ دکھائے، اور اگر اسے صرف مجھ تک رسائی میں دلچسپی ہے تو وہ ثبوت اپنے پاس رکھے۔ تم طفیل سے کہو کہ اس لڑکی کے بجائے اپنے کام پر دھیان دے۔ اس کی پیشانی کی طرح لہجہ بھی شکن آلود تھا۔ اوکے میری جان، کہہ دوں گا طفیل سے۔ تم مجھے اصل بات بتاؤ، اصل معاملہ کیا تھا، اور اس لڑکی کو کیسے خبر ہوئی اس سب کی؟ مدثر کو تجسس ہونے لگا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا، کیا جاننا ہے تمہیں؟ ڈکیت ہیں وہ لوگ، مجھ سے الجھنے کا انجام تو انہیں بھگتنا ہی تھا، اور وہ پولیس آفیسر ایک نمبر کا کرپٹ تھا، وہ بھی ٹارگٹ ہے میرا، اور یہ لڑکی بلا وجہ انوالو ہو رہی ہے۔ اس نے مختصراً ساری بات بتا دی۔ پولیس آفیسر سے دشمنی؟ یار کیا کرتے پھر رہے ہو تم؟ ایک سیاست دان کا بیٹا، دوسرا صنعت کار کا، اور تیسرا قانون کا نگہبان، اور پھر یہ نیوز رپورٹر صاحبہ جو تمہارے عشق میں گرفتار تھی۔ اب یہ گلوکاری اور کاروبار چھوڑ کر تم دشمنیاں نبھاؤ گے؟ کل تک یہ لوگ ایک ہو کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ مجرم بھی باہر ہوں گے۔ ہم یہاں کام کے بجائے نئی مثال سے نمٹتے رہیں گے۔ کاروبار کون دیکھے گا؟ سب ٹوٹ جائے گا۔ مدثر کی قیاس آرائی اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں ان سالوں کے مستقل اندر رہنے کا کوئی سولڈ انتظام کرو۔ وہ ڈکیت ہیں، لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں، ہر اخلاقی برائی میں ملوث ہیں۔ اگر بات صرف مجھ سے الجھنے کی ہوتی تو میں انسانوں کو چھوڑ بھی دیتا، مگر زیز بیلکنی کے دروازے پر ایک دم رک گئی۔ اس نے نماز کے انداز میں سیاہ شال چہرے کے گرد باندھ رکھی تھی۔ وہ فون پر مصروف اس کی موجودگی سے قطعی لا علم تھا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو گھور رہی تھی۔ بہزاد نے سختی سے دانت پر دانت جماتے ہوئے توقف کیا تھا۔ عزیز کی طرف ان کی اٹھنے والی نگاہیں اور بڑھتے ہوئے ہاتھ کو بھول نہیں رہے تھے، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہزاد کے اندر غصے اور بدلے کی آگ کو بھڑکا رہے تھے، مگر وہ اس بات کا ذکر مدثر سے کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا بات بدل دی۔ مجھے مکمل تفصیلات چاہیے ان کے شب و روز کے بارے میں۔ ان کے گرد ایسا شکنجہ کسنا ہے جس سے یہ سڑک چھاپ لٹیرے نکل نہ سکیں۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے یار، کرتے ہیں کچھ، کل تک سارا کچھ کچا چٹا کھل جائے گا ان کا۔ کام پر لگا دیا ہے میں نے بندوں کو، سورس بنانے اور کام نکالنے میں تو ہم ماہر ہو چکے ہیں۔ مار دھاڑ کرنے کے لیے تو اکیلا ہمارا ہیرو بہزاد سلجوق آفریدی کافی ہے۔ بس گینگ کا نام سوچ لو، کیا رکھنا ہے؟ مدثر کا طنز اس کے خوبصورت بھرے بھرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ گینگ تو لوزرز بناتے ہیں، بہزاد آفریدی تنہائی کافی ہے اس جیسوں کے لیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یقیناً تنہائی ان سب کے بخیے ادھیر دیے ہوں گے تم نے۔ مدثر کے پاس تائید کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا بہزاد نے کمی تو نہیں چھوڑی ہوگی، وہ حساب کتاب میں یوں بھی ماہر تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کل بات ہوگی، اب بار بار کال مت کرنا۔ اس نے رابطہ منقطع کر کے ایک اور سگریٹ سلگائی۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، مگر جب کبھی الجھن یا پریشانی کا شکار ہوتا تو پھر بے تحاشا اسموکنگ کرتا۔ اس کا ذہن تیزی سے اس لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا جس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی۔ وہ حیران تھا، وہ اسے کیوں کر نہیں پہچان سکا۔ اس نے موبائل فون کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ کسی ادھیڑ پن میں مشغول تھا، پھر کسی احساس کے تحت اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ لفظ سی بیلکنی میں کھلنے والے دروازے کو تھامنے کھڑی ہوئی، لبوں کی طرف لے جاتی سگریٹ کو بہزاد نے زمین برد کر کے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ پڑھ لیے نوافل؟ اور باہر کیوں آ گئی؟ سردی بڑھ رہی ہے، تمہیں ویسے بھی آرام کرنا چاہیے۔ اتنا ذہنی اعصابی اسٹریس برداشت کیا؟ اس نے عزیز کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا، خفکی سے نگاہیں پھیری اور ساتھ ہی اندر کی طرف پلٹ گئی۔ بہزاد اس کی برہمی دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ مزاج کی برہم ہو گیا؟ اسے تشویش لاحق ہوئی۔ اس کی تقلید میں وہ بھی اندر آ گیا۔ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ کب؟ کیا تم سے کچھ کہا تھا؟ اسے ایسی کوئی بات یاد نہیں تھی جو اس کی ناراضی کا سبب بنتی۔ مجھ سے نہیں، فون پر۔ اس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ بہزاد نے ذہن پر زور ڈالا، مگر اس نے کوئی بات بھی عزیز کے متعلق نہیں کی تھی۔ یہ اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی بیویوں کو حتی الخطور موضوع گفتگو بنانے سے احتیاط برتتا تھا۔ اسے کیا بات بری لگی تھی وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہت سی باتیں ہوئی ہیں مدثر سے اور امی بابا سے بھی، مگر تم نے کیا سن کر برا مانا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یار بتا دو کیا مسئلہ ہے، مجھ سے یہ پہلیاں نہیں بجھواؤ۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بیزاری سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں بتانا، بات مت کریں مجھ سے، وہ بھڑک کر بولی۔
مجھے لگتا ہے میں نے اپنی بیویوں کو زیادہ ہی سر پر چڑھا لیا ہے، دونوں ہی غصے کی تیز اور نخرے دکھانے والی، ایک دوسرے پر سبق رکھتی ہیں۔ وہ بھی زچ آ گیا تھا۔ عزیز نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور کمفرٹر کھینچ کر سر تک اوڑھ لیا۔ یہ بات نہ کرنے کا اشارہ تھا۔ اب ناراض ہو کر کون سوتا ہے ذرا بتاؤ، یہ کوئی اچھی روایت ہے؟ ایک دوسرے سے بات پہ بات الجھنا، پھر سرد موری اختیار کرنا، بات نہ کرنا اور باتیں دل میں رکھ کر آرام سے سکون کی نیند سونا۔ مجھ سے تو کم از کم یہ سنگ دلی نہیں برتی جاتی۔ بہزاد نے عزیز کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا۔ اچھا، سال سال مجھ سے سرد موری برتنے والا انسان کوئی اور تھا کیا؟ کیا نہ بے اتنائی برتی آپ نے؟ اب میری ذرا سی خفگی گرہ گزرتی ہے آپ پر؟ وہ تنک کر گویا ہوئی۔ تب بھی کب سکون تھا مجھے، اب اگر چاہتی ہوں گلی کے زخم کے ساتھ تمہاری خفگی کی تکلیف بھی رات بھر برداشت کروں تو ٹھیک ہے۔ اس نے کاریگر نقصہ آزمایا۔ عزیز کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کی تکلیف کا موجب کیسے بن سکتی تھی؟ اس نے کمفرٹر ایک طرف کر کے بیٹھتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ دیکھا۔ آپ بہت بڑے بریک میرر ہیں۔ نہیں ہوتی ناراض، مگر آپ ہی بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ان چور اچکوں کو سالہ کہہ کر بلائیں؟ مجھے نفرت ہے اس طرح کے لوگوں سے، اور سخت ناپسند ہے یہ طرز تخاطب جو آپ نے ان ڈکیتوں کے لیے اختیار کیا۔ بہزاد نے اس کی برہمی کی وجہ سن کر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یار کچھ الفاظ بس عادتاً زبان پر آ جاتے ہیں۔ ویسے تو میرے سالے بھی شریف نہیں، دیکھا جائے تو تمہارے بھائیوں اور ان لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ وہ مزید خائف ہو گئی۔ میرے بھائی بہت بہتر ہیں ان سے، اور پلیز آپ آئندہ ان کے متعلق ایسا ویسا کچھ مت کہیے گا۔ آپ بھی کسی کے بھائی ہیں، سوچیں ذرا، اگر آپ کی بہنوں کے سامنے کوئی آپ کی برائی کرے تو کیا وہ برداشت کریں گی؟ وہ سلگ کر گویا ہوئی۔ ہاں، تمہارے بھائی چھوٹی موٹی ڈکیتیاں نہیں کرتے، نامی گرامی اس مغلر کے بیٹے ہیں، اور میں ٹھہرا ایک عام بندہ۔ میری بہنیں جانتی ہیں ان کا بھائی کیسا ہے، غلط کا ساتھ دینے کی عادت نہیں مجھے۔ وہ حقیقتاً سنجیدہ ہو گیا۔ عزیز نے اس پر ایک شکوہ کنار نظر ڈالی۔ اور بھی کچھ کہنے کے لیے رہ گیا ہے تو کہہ دے۔ میرے بابا اور بھائی آپ کو اتنے برے لگتے ہیں؟ وہ رو دینے کو تھی۔ بہزاد نے اس کی اس درجہ محبت پر سر دھنا۔ مجھے یاور خان اور اس کے دونوں بیٹے بالکل پسند نہیں، اور وہ صفدر، اس کا جو رویہ تمہارے ساتھ دیکھا ہے میں نے، دل تو چاہتا ہے اس کا گلا دبا دوں، مگر جس طرح اپنے دونوں ستیلے بھائیوں کا گلا نہیں دبایا، اسی طرح تمہارے ستیلے بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید انہیں کبھی عقل آ جائے۔ وہ بہزاد کی صاف گوئی سے دل برداشتہ ہوئی تھی۔ مانتی ہوں وہ سب بحیث ہے، مگر میکے کا مان ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ باپ بھائی کی سلامتی کی دعا ہر لڑکی مانگتی ہے، وہ چاہے کیسے بھی ہیں، مگر مجھے ان کے ہونے سے تقویت ملتی ہے۔ میں ان کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کوئی انہیں برا نہ کہے۔ اس نے بہزاد کو باور کروایا۔ تم جانتی ہو یاور خان میرا حریف ہے، اور تمہارے بھائی بھی میری راہ میں کانٹے بچھاتے ہیں۔ فرض کرو اگر کبھی ہم اس طرح مقابل آئے کہ ان کو چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہو جائے، اگر ان کے کالے کارنامے کی فہرست میں نے تشت عزیام کر دی، یا ان میں سے کسی کو جہنم واصل کر دیا، تو پھر؟ وہ پرسوچ انداز میں اس کے رد عمل کے متعلق مستفسر ہوا تھا۔ ان مفروضوں کو سن کر عزیز کا دل اٹھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔